بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیبن سوسائٹی عمران سیریز ناول بہ مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی اینکر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اینکر نے کہا۔ ڈینی بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ڈینی کی آواز سنائی دی تو اینکر چونک پڑا، کیونکہ اسے ڈینی کی طرف سے کال کا انتہائی شدت سے انتظار تھا۔ کیا رہا ڈینی؟ باس، ہم نے لارڈ صاحب کے محل کو گھیر کر وہاں فائر کھول دیا اور پھر ہم اندر پہنچ گئے۔ وہاں ہمارے خلاف مسلح افراد نے خاصی مزاحمت بھی کی اور سائنسی حفاظتی اقدامات کی وجہ سے بھی ہمیں خاصی رکاوٹیں پیش آئیں، لیکن بہرحال ہم نے محل پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد ہم مس ارما کی رہائش گاہ والے حصے میں پہنچے تو وہاں لارڈ لاکسن، ان کی بیٹی ارما اور لارڈ جوزف کرسیوں پر موجود تھے۔ لارڈ لاکسن اور اس کی بیٹی ارما دونوں کے ہاتھ ان کے عقب میں بیلٹوں سے بندھے ہوئے تھے، جبکہ لارڈ لاکسن کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان کے سینے پر گولیاں ماری گئی تھیں۔ ویسے ان کے دونوں نتھنے بھی آدھے سے زیادہ کٹے ہوئے تھے۔ ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان پر بے پناہ تشدد کیا گیا ہے، جبکہ ان کی بیٹی ارما اور لارڈ جوزف دونوں بے ہوش تھے اور وہ پاکیشیائی ایجنٹ وہاں موجود نہیں تھے۔ ہم اس خفیہ راستے کی طرف گئے جو محل کے عقبی طرف سے تھا۔ یہ راستہ آخر میں کھلا ہوا ملا اور وہاں ایک طرف ماسک بھی پڑے ہوئے تھے۔ ہم باہر گئے لیکن ان تینوں کا پتہ نہیں چل سکا۔ ہمارے آدمی اس کار کی نگرانی کر رہے تھے کیونکہ ہمارے معلوم تھا کہ وہ اس کار میں ہی سوار ہوں گے، لیکن کار ویسے ہی موجود تھی اور وہاں کوئی آدمی نہ آیا تھا۔ ہم نے پورے پارک کو چیک کرا لیکن وہاں کوئی مشکوک آدمی نہیں ملا۔ اب میں واپس آ کر لارڈ صاحب کے محل سے آپ کو کال کر رہا ہوں، ڈینی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو اینکر کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ ویری بیڈ، لارڈ لاکسن بھی ہلاک ہو گئے اور یہ لوگ بھی ہاتھ نہیں آئے۔ ویری بیڈ، اینکر نے کہا۔ باس، ہم نے اپنے طور پر تو انتہائی تیز رفتاری سے کام کیا ہے، لیکن لارڈ صاحب کے مسلح محافظوں اور محل کی سائنسی حفاظتی رکاوٹوں کی وجہ سے ہمیں وہاں تک پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی اور وہ نکل گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کار کی طرف بھی نہیں آئے، اور چونکہ انہوں نے ماسک میک اپ کر رکھے تھے اس لیے ظاہر ہے کہ ہمارے آدمی بھی انہیں نہ پہچان سکے اور وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ تم ایسا کرو کہ فوری طور پر گرین کالونی پہنچو۔ گرین کالونی کی کوٹھی نمبر 12A بلاک ان کی رہائش گاہ ہے۔ وہ بہرحال وہیں واپس پہنچیں گے، اینکر نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور اینکر نے اوکے کہہ کر پیڈل دبایا اور ٹون آنے پر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ VA بول رہا ہوں۔ VA V6 بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے اس V6 کی آواز سنائی دی جس نے پہلے سے اسٹار کلب کے جبرائیل کے ذریعے پاکیشیائی ایجنٹوں کی کوٹھی حاصل کرنے اور کار کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ V6، پاکیشیائی ایجنٹ لارڈ لاکسن کو ہلاک کر کے نکل گئے ہیں۔ ان کی رہائش گاہ کو تو سب سیکشن کور کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ انتہائی تیز اور چالاک ہیں، اس لیے انہوں نے واپسی میں وہ کار بھی استعمال نہیں کی۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ گرین کالونی کی کوٹھی کا رخ بھی نہ کریں اور جبرائیل سے مل کر یا اس سے فون کر کے اس سے کوئی نئی رہائش گاہ حاصل کریں۔ تم نے اسٹار کلب کے جبرائیل کو اس انداز میں چیک کرنا ہے کہ ان کے بارے میں جو معلومات بھی ہوں وہ فوری طور پر ہمیں مل سکیں۔ یس باس، جو معلومات بھی ملیں وہ تم نے مجھے فوری پہنچانی ہیں۔ یس باس، دوسری طرف سے اسی طرح مختصر سے انداز میں کہا گیا اور اینکر نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس سر، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سر ہنری سے بات کراؤ، میں دیباس کا چیف VA بول رہا ہوں۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ہنری بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بوڑھی اور بلغم زدہ آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ خاصا بوڑھا آدمی ہے۔ سر ہنری، میں دیباس کا چیف VA بول رہا ہوں۔ کیا آپ کا فون محفوظ ہے؟ اینکر نے اسی طرح بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ او اچھا، ایک منٹ، دوسری طرف سے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ یس، کیا بات ہے؟ کیوں مجھے کیا کال کی ہے تم نے؟ اس بار سر ہنری کے لہجے میں حیرت تھی۔ سر ہنری، میں اینکر بول رہا ہوں، اس بار اینکر نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ اینکر؟ تم؟ کیا مطلب؟ کیا دیباس کا چیف تم ہو؟ یس سر ہنری،
چونکہ سوسائٹی کے اصولوں کے مطابق میں اپنی شناخت کسی طرح بھی ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجبوری تھی۔ لیکن اب حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ مجبوراً مجھے آپ سے ہی بات کرنی پڑی اور اپنی اصل شناخت بھی کرنا پڑی ہے۔ اوہ، کیا مطلب؟ کیسے حالات؟ سر ہنری، آپ فیبن سوسائٹی کے سپر چیف ہیں، اس لیے آپ کو تمام حالات بتانے ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوسائٹی کے چیئرمین لارڈ لاکسن کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے ہیڈ کوارٹر کا انچارج آسکر بھی ہلاک ہو چکا ہے، اینکر نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ لارڈ لاکسن ہلاک ہو چکا ہے؟ کیا مطلب؟ کب؟ کیسے؟ سر ہنری نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو اینکر نے شروع سے لے کر اب تک کی ساری تفصیل بتا دی۔ اوہ، ویری بیڈ، یہ سب کیا ہو گیا؟ ویری بیڈ، یہ تو پوری سوسائٹی ہی داؤ پہ لگ گئی ہے۔ اوہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویری سیڈ، سر ہنری نے انتہائی پریشانی سے کہا۔ سر ہنری، ان ایجنٹوں کو تو بہرحال ختم کر دیا جائے گا، یہ تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکیزہ میں ایجنٹوں کی تعداد تو کم نہیں ہو سکتی۔ وہ 3 ایجنٹ ختم ہونے کے بعد 4-5 اور بھیجیں گے۔ محکمے تو بہرحال افراد کی وجہ سے ختم نہیں ہوتے، اس لیے اب یہ آپ نے سوچنا ہے کہ ہمیں کیا ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جس سے سوسائٹی مستقل حالت جنگ میں نہ رہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرا کام صرف حکم کی تعمیل ہے سر ہنری، میں اس حیثیت میں نہیں ہوں کہ آپ کو کوئی مشورہ دے سکوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان ایجنٹوں کے خاتمے کے بعد اگر فرضی طور پر یہ اعلان کر دیا جائے کہ لارڈ لاکسن کی ہلاکت کے بعد فیبن سوسائٹی کو ختم کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اسرائیل اور گریٹ لینڈ کے حکام تک بھی یہ بات پہنچا دی جائے اور کچھ عرصہ تک خاموشی اختیار کر لی جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہم اطمینان سے اپنا مشن مکمل کر لیں گے۔ ہاں، تمہاری بات قابل غور ہے۔ ٹھیک ہے، میں سوسائٹی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس طلب کر کے اس میں یہ فیصلہ کر دوں گا، لیکن اس وقت جب کم از کم یہ ایجنٹ ختم ہو جائیں، ہم واقعی اس انداز میں کسی ملک سے لڑائی نہیں لڑ سکتے، سر ہنری نے جواب دیا۔ بس جناب، میرا بھی یہی مقصد تھا، میں ان ایجنٹوں کے خاتمے کے بعد آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو اینکر نے بھی ریسیور رکھ دیا، اس کے چہرے پر اب گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ گریٹ لینڈ دارالحکومت کے شمال میں شہر سے کافی فاصلے پر 8 منزلہ شاندار اوریگا ہوٹل کی 4تھی منزل پر ایک کمرے میں اس وقت عمران صالحہ کے ساتھ موجود تھا، جبکہ ٹائیگر غائب تھا۔ عمران اور صالحہ دونوں کے چہروں پر موجود میک اپ سے وہ دونوں گریٹ لینڈ کے باشندے ہی لگ رہے تھے، لیکن یہ میک اپ اور لباس لارڈ لاکسن کے محل سے نکل کر باہر آتے ہوئے میک اپ سے مختلف تھا۔ عمران لارڈ لاکسن کے محل کے عقبی راستے سے پارک میں داخل ہوا اور پھر وہ اطمینان سے چلتا ہوا اس پارک سے باہر آ گیا۔ اس نے اس پارکنگ کے گرد کئی افراد کو اس انداز میں ٹہلتے ہوئے چیک کر لیا تھا جہاں ان کی کار موجود تھی۔ ان لوگوں کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس کار کی نگرانی کر رہے ہیں، لیکن عمران نے خاموشی سے ایک ٹیکسی انگیج کی اور پھر وہ نیشنل پارک پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے ٹائیگر اور صالحہ بھی وہاں پہنچ گئے اور پھر عمران صالحہ اور ٹائیگر کے ساتھ وہاں سے ایک اور ٹیکسی میں مین مارکیٹ پہنچا تھا، جہاں عمران نے خصوصی میک اپ کا سامان اور اپنے لیے نیا لباس خریدا، اور عمران کے کہنے پر صالحہ اور ٹائیگر نے بھی علیحدہ علیحدہ جا کر خریداری کی۔ اس کے بعد وہیں ایک ہوٹل کے باتھ روم میں عمران نے اپنا میک اپ کیا اور لباس تبدیل کر کے پہلے والے لباس کو پیکنگ میں ڈال کر وہ اس ہوٹل سے باہر آیا، اور اس نے ایک طرف کارنر میں موجود کوڑے کے ڈرمز میں سے ایک میں وہ بیگ پھینک دیا اور خود واپس جا کر وہ اس ہوٹل کے ہال کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ چونکہ وہ صالحہ اور ٹائیگر کو پہلے ہی تفصیلی ہدایات دے چکا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ صالحہ اور ٹائیگر بھی میک اپ کر کے لباس تبدیل کر کے اور پرانے لباسوں سے چھٹکارا حاصل کر کے یہاں پہنچ جائیں گے، اور وہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں وہاں پہنچ گئے اور عمران نے ہاٹ کافی منگوا لی۔ باس، آپ کچھ زیادہ ہی محتاط ہو رہے ہیں۔ صالحہ کی وجہ سے مجھے محتاط ہونا پڑ رہا ہے، عمران نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا تو صالحہ بے اختیار چونک پڑی۔ میری وجہ سے؟ کیا مطلب؟ تاکہ تمہیں صحیح سالم صفدر تک پہنچایا جا سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے اب صفدر صاحب مجھ سے بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں، صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک، ظاہر ہے ٹھیک کرتا ہے، بلکہ بقول بزرگ عورتوں کے لڑکیوں جیسا لڑکا ہے، عمران نے جواب دیا، اور صالحہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ باس، کیا ہم نے رات تک یہیں بیٹھنا ہے؟ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے کہا تو عمران اور صالحہ دونوں چونک پڑے۔ کیوں؟ یہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ میرا آئیڈیا ہے کہ آپ رات کو واپس کوٹھی پر جانا چاہتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔
اگر ہماری کار چیک کر لی گئی ہے تو پھر لامحالہ کوٹھی بھی ان کی نظروں میں ہوگی، بلکہ یقیناً اسٹار کلب کے جبرالٹ کی بھی نگرانی کی جا رہی ہوگی۔ اس لیے اب اس کوٹھی کو بھول جاؤ۔ اب ہم نے فیبن سوسائٹی پر فائنل وار کرنا ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر اوریگا ہوٹل کے سامنے ایک سرخ رنگ کی پتھروں والی عمارت ہے، اور جو کچھ تفصیل اس لارڈ لاکسن نے بتائی ہے اس کے مطابق اس عمارت میں انتہائی سخت سائنسی حفاظتی اقدامات ہیں، اور وہاں دیباس کا چیف اینکر کے آفس کے ساتھ ساتھ ایک آفس ایکشن گروپ کا بھی ہے، اور شاید یہی ایکشن گروپ ہے جس نے لارڈ لاکسن کے محل پر حملہ کیا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن لارڈ لاکسن تو ان کا چیئرمین تھا، پھر اس کے محل پر اس انداز میں حملہ کیوں کیا گیا؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہر قیمت پر ہمیں ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ پروگرام یہ ہے کہ دیباس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنا ہے اور اس کے بعد واپسی، کیونکہ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ فیبن سوسائٹی کی تمام طاقت کا مرکز یہی دیباس ہی ہے۔ اگر یہ تباہ کر دیا جائے تو یوں سمجھو کہ جیسے زہریلے سانپ کا زہر نکال دیا گیا ہو۔ لیکن کیا یہاں بیٹھنے سے ہیڈ کوارٹر تباہ ہو جائے گا؟ صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لارڈ لاکسن کی موت کے بعد یقیناً ہماری تلاش پورے دارالحکومت میں ہو رہی ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیباس ہیڈ کوارٹر کی بھی نگرانی ہو رہی ہو۔ اس لیے ہم نے یہاں سے پہلے اوریگا ہوٹل جانا ہے۔ وہاں کمرے بک کرا کر ٹائیگر خصوصی مارکیٹ سے خصوصی اسلحہ خرید کر لائے گا، اور پھر اس دیباس کے خلاف کارروائی ہوگی، عمران نے کہا، اور صالحہ اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اور پھر وہ سب وہاں سے ہوٹل اوریگا پہنچے تھے۔ یہاں پہنچ کر عمران نے کمرے کی اگبی کھڑکی سے اس عمارت کا بغور جائزہ لیا اور ٹائیگر کو اسلحے کی لسٹ بنا کر دی، اور ٹائیگر اسلحہ لینے چلا گیا، اور وہ دونوں کمرے میں بیٹھے ٹائیگر کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ عمارت تو خاصی بڑی ہے عمران صاحب۔ ہاں، بہرحال ہیڈ کوارٹر ہے، تو کیا آپ اس کے اندر کوئی میزائل فائر کریں گے؟ نہیں، میزائل اس وقت تک کام ہی نہیں کر سکتا جب تک وہاں کے سائنسی انتظامات آف نہ کیے جائیں۔ تو پھر آپ کا کیا پروگرام ہے؟ یہ کام تم نے کرنا ہے، عمران نے کہا تو صالحہ بے اختیار اچھل پڑی۔ میں نے؟ کیا مطلب؟ صالحہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیوں؟ کیا تم کام نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہوں، لیکن آپ جب ساتھ ہوں تو اوروں کی بات تو نہیں کرتی، کم از کم میں تو ذہنی طور پر دفر ہو جاتی ہوں، صالحہ نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ کیوں؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کے انتہائی طاقتور ذہن سے ایسی لہریں نکلتی رہتی ہیں جو آپ کے ساتھیوں کے ذہنوں کو منجمد کر دیتی ہیں، وہ صرف کٹ پتلیاں بن کر رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو میں تمہیں بھیج رہا ہوں تاکہ تم اپنا ذہن استعمال کر سکو۔ میں تیار ہوں، لیکن میرے ذہن میں تو کوئی پلاننگ ہی نہیں آ رہی۔ اس میں پلاننگ کی کیا ضرورت ہے؟ اسلحہ تمہارے پاس ہوگا، عمارت تمہارے سامنے ہے، اور بس۔ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک سائنسی حفاظتی انتظامات آف نہ کیے جائیں وہاں میزائل فائر نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس موجود اسلحہ کیا کرے گا؟ اصل مسئلہ اس عمارت کے سائنسی حفاظتی انتظامات آف کرنے کا ہے، اور باہر سے انہیں کسی طرح بھی آف نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اندر پہنچنے کے بعد انہیں وقتی طور پر آف کیا جا سکتا ہے، اور یہ کام ایک خاص قسم کا کیپسول کر سکتا ہے جس کے اندر ایسی ریز بند ہوتی ہیں جو اس کیپسول کے ٹوٹتے ہی انتہائی تیز رفتاری سے پھیلتی ہیں، اور تقریباً 100 گز کی رینج میں ہر قسم کے سائنسی حفاظتی انتظامات آف ہو جاتے ہیں۔ تم نے اس کیپسول کو منہ میں چھپا کر رکھنا ہے، اور پھر تم اس عمارت میں اس طرح داخل ہوگی جیسے تم دشمن ایجنٹ ہو۔ ظاہر ہے تمہیں پکڑ لیا جائے گا کیونکہ تم خاتون ہو، اور پھر انہیں یہ اطلاع بہرحال ہوگی کہ ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے، اس لیے لامحالہ تمہیں فوری طور پر ہلاک نہیں کیا جائے گا اور تم اندر لے جایا جائے گا تاکہ تم سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔ تمہارے پاس صرف ایک مشین پستل ہوگا، اور بس۔ سائنسی حفاظتی انتظامات کی وجہ سے ظاہر ہے تم بے ہوش ہو جاؤ گی، لیکن تمہیں پوچھ گچھ کے لیے بہرحال ہوش میں لایا جائے گا۔ ہوش میں آتے ہی تم نے اس کیپسول کو دانتوں سے توڑ دینا ہے، اور اس طرح تمام سائنسی حفاظتی انتظامات ختم ہو جائیں گے اور ہمیں اس کی اطلاع مل جائے گی۔ اس کے بعد میں اور ٹائیگر اندر داخل ہوں گے اور پھر ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن بے ہوش ہونے کے بعد اگر میرے منہ سے وہ کیپسول باہر نکل آیا تب؟ ایسا نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، میں اسے اس انداز میں ایڈجسٹ کروں گا کہ وہ باہر نہیں آئے گا، اور نہ ہی باہر سے اس کی تمہارے منہ میں موجودگی کا کسی کو احساس ہو سکے گا۔ اور جب یہ ریز میرے منہ میں کیپسول توڑنے کی وجہ سے باہر آئیں گی تو کیا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ نہیں، یہ انسان کے لیے قطعاً مضر نہیں ہے۔ لیکن پھر آپ ریڈ کیوں کریں گے؟ پھر باقی کام بھی مجھے ہی کرنے دیں۔ نہیں، یہ خاصا بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ تم اکیلی سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ تم بس اتنا کام کرو جتنا میں نے کہا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن سائنسی حفاظتی انتظامات آف کرنے کے باوجود آپ آسانی سے تو اندر نہ پہنچ سکیں گے کیونکہ وہاں کافی مسلح افراد ہوں گے۔ اس کی فکر مت کرو، یہ سوچنا میرا کام ہے۔ اصل کام ان سائنسی حفاظتی انتظامات کو آف کرنا ہے۔
اس کے بغیر اس ہیڈ کوارٹر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ عمران نے کہا تو صالحان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو عمران نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ٹائیگر دروازے پر موجود تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس موجود تھا۔ عمران سامنے سے ہٹ گیا اور ٹائیگر اندر داخل ہوا۔ سب سامان مل گیا ہے؟ عمران نے دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا اور عمران نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔